اگر کوئی بادشاہ ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو، اگر وہ اپنے ملک سے کچھ منگوانا چاہے تو منگوا سکتا ہے نا؟ بھئی ایک بادشاہ ہے جو اپنے ملک میں موجود نہیں ہے لیکن اپنے ملک سے کچھ منگوانا چاہتا ہے تو منگوا سکتا ہے، اور چاہے کھانا منگوائے، چاہے لباس منگوائے، جو وہ منگوائے منگوا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ملک کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کو بڑا فخر ہوتا ہے، جی ہمارا لباس لندن سے آیا، ہوتا ہے نا، تاریخ سے آپ واقف ہیں بھئی، بادشاہوں کو فخر ہوتا ہے، اور فخر کیا ہوتا ہے؟ جی ہمارا لباس لندن سے آیا، ہمارا لباس یو ایس اے سے آیا، ہمارا لباس انگلینڈ سے آیا، دبئی سے آیا، آج کل دبئی کے بہت چرچے ہیں، تو ہمارا لباس جی دبئی سے آیا۔ میرے بادشاہ، میرے حسن و حسین وہ سلطان ہیں جن کے لباس جنت سے آئے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ ضرورت پڑی دھوبی بھی جنت کا، درزی بھی جنت کا، رنگریز بھی جنت کا، حتیٰ کہ جھولا جھلانے والا خادم بھی جنت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات شہید صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب سیرت اور ارباب معرفت، ماشاءاللہ، دارالعلوم خیر العمل کی جانب سے آپ حضرات کے مجلس سماعت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے موت۔ اللہ، واہ، دیکھیے لفظ موت سننے کے بعد سن مت ہو جائیے گا، واہ واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ آپ اس خاندان کو مانتے ہیں، واہ، اس قبیلے کے چاہنے والے ہیں جس قبیلے کے یہاں موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، ارباب سیرت، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہ جس میں ہمارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، واہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اب ایک اور حدیث سنیے، وہ بھی ہمارے نبی کی حدیث، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو بھی آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، ایک اور حدیث سن لیجئے، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر ایک اور حدیث یاد آ گئی، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، جو بھی آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ کامل ایمان ہو کر مرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارباب سیرت، جو بھی آل محمد کا چاہنے والا، آل محمد سے محبت کرنے والا، آل محمد کا ملنگ، آل محمد کا مستانہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ اللہ، تین حدیثیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان۔ اب چوتھی حدیث سنو اور مسکرا دو، رسول اللہ فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد واہ واہ، مات کافرا، جو بھی آل محمد کا دشمن ہو کر مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارباب سیرت واہ واہ، اور ارباب معرفت، کیا بات، بھئی جو بھی شخص آل محمد کا دشمن ہو کر مرتا ہے واہ وہ کافر ہو کر مرتا ہے، واہ، اور اس کے قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان دیکھیے اللہ، سبحان اللہ، ارباب سیرت،
اب مرنے والا جہاں بھی مرے، واہ جس حالت میں مرے، جس ملک میں مرے، سبحان اگر تو محبت آل محمد پہ مرا ہے واہ تو اس کی موت ایمان پر ہے، واہ اور اس کے قبر میں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ واہ سبحان لیکن اگر مرنے والا دشمن آل محمد تھا، اہل بیت کا دشمن ہو کر مرا، سبحان تو بھائی وہ کفر کی موت مرا، اور اللہ نے اس کے قبر میں دوزخ کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں اب مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مکی ہو یا مدنی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، بھئی اگر مرنے والا تو محبت آل محمد لے کے مرا ہے تو اس کی موت ایمان ہے اور وہ شہید ہے۔ لیکن اگر دشمن آل محمد ہو کر مرا ہے تو وہ کفر کی موت مرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ جو احادیث میں نے سنائی، ان احادیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ہمارے رسول کی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ من ماتا ولم یعرفو امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ واہ بھائی جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، اللہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ واہ 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 بھائی اس حدیث میں اور پہلے والی حدیث میں ہاں رب تب ہو سکتا ہے، تعلق تب قائم ہو سکتا ہے کہ جب آل محمد سے امام ہو۔ واہ 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 دیکھیں میں سمجھاؤں آپ کو، ماشاء اللہ یہ سمجھنے والی بات ہے، تھوڑا غور کر لیجئے، آپ کو لطف آئے گا۔ دیکھیے اگر امام آل محمد سے نہ ہو واہ اور اس کی معرفت ہو جائے ہاں لیکن آل محمد سے دشمنی ہو، ہاں نہیں سن رہے بھائی، اگر آل محمد سے محبت نہ ہو، آل محمد سے دشمنی ہو، اور وہ امام سبحان جو آل محمد سے نہیں ہے اور اس کی معرفت ہو جائے، تو معرفت والی حدیث کہتی ہے مرنے والا کفر کی موت نہیں مرا، واہ 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 لیکن ہوپ والی حدیث کہتی ہے مرنے والا کفر کی موت مرا۔ واہ 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 اسی طرح وہ امام جو آل محمد سے نہیں ہے اور اس کی معرفت بھی نہیں ہے واہ 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 لیکن آل محمد سے محبت ہے، واہ واہ تو اب معرفت والی حدیث کہتی ہے کہ وہ کفر کی موت مرا، بے شک لیکن ہوپ والی حدیث کہتی ہے کہ وہ شہادت کی موت مرا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان بھائی ان دو قسم کی حدیثوں میں مطابقت تب ہو سکتی ہے کہ جب امام آل محمد سے ہو، بے شک بے شک بھائی اسی خاندان سے ہو جس کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ بے شک واہ 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 سبحان اب اللہ ہاں بالکل امام کا ہونا ضروری ہے، اور کس سے ہونا ضروری ہے؟ آل محمد سے ہونا ضروری ہے۔ بے شک تو ہم بات کر رہے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت پر مرتا ہے واہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ دیکھیے معصوم سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے؟ واہ سلامت رہو بھئی، معصوم سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا مومن کے لیے جنت کی طرف کھلنے والے دروازے کا نام ہے، واہ اور کافر کے لیے، منافق کے لیے جہنم کی طرف کھلنے والے دروازے کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے اگر واہ واہ ایک انسان اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں منتقل ہونا چاہے تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایک اس ملک سے جانے کا اجازت نامہ، ہاں جس کو پاسپورٹ کہتے ہیں، بے شک بے شک ایک اس ملک میں داخل ہونے کا اجازت نامہ جس کو ویزا کہتے ہیں۔ بالکل بھئی اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہ ہو تو یہاں سے جانا مشکل، واہ اور اگر ویزا نہ ہو تو وہاں کا داخلہ ناممکن۔ واہ اب جب ہر آدمی دنیا سے جاتا ہے واہ اور آخرت کے لیے ملک ہے صرف دو، واہ بھئی ایک جہنمیوں کی رہائش گاہ ایک جنتی واہ 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 سبحان اللہ جس کو جہنم کہتے ہیں، اور دوسرا مومنوں کے لیے قیام گاہ جس کو بہشت کہتے ہیں۔ اب پیغمبر نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ مملکت جنت کی سلطانی حسن و حسین کے پاس ہے۔
اور وہی اس ملک کے حکمران و سلطان ہیں. بھائی یہاں سے جانے کا پاسپورٹ تو ہر آدمی کے پاس ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, لیکن اگر جنت میں جانے کے خواہش مند ہو تو پھر جنت کا ویزا بہشت کی حکومت سے لینا ہوگا, اور ویزا سرحد پار کرنے کے بعد نہیں ملا کرتا, ویزے کو یہیں سے لینا ہوگا. بھائی حسینی سرکار کے نمائندوں سے جنت کا ویزا یہیں رہ کر حاصل کرنا ہوگا, ورنہ جنت میں جانا مشکل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان. بھائی دیکھیے حسن و حسین جنت کے سلطان ہیں. واہ. اگر کوئی بادشاہ ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو, اگر وہ اپنے ملک سے کچھ منگوانا چاہے تو منگوا سکتا ہے نا. بالکل بالکل. بھئی ایک بادشاہ ہے جو اپنے ملک میں موجود نہیں ہے لیکن اپنے ملک سے کچھ منگوانا چاہتا ہے تو منگوا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور چاہے کھانا منگوائے, چاہے لباس منگوائے, جو وہ منگوائے منگوا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک کا بادشاہ ہے. اور بادشاہوں کو بڑا فخر ہوتا ہے, جی ہمارا لباس لندن سے آیا, ہوتا ہے نا, تاریخ سے آپ واقف ہیں. بھئی بادشاہوں کو فخر ہوتا ہے, اور فخر کیا ہوتا ہے جی, ہمارا لباس لندن سے آیا, ہمارا لباس یو ایس اے سے آیا, ہمارا لباس انگلینڈ سے آیا, دبئی سے آیا. آج کل دبئی کے بہت چرچے ہیں, تو ہمارا لباس جی دبئی سے آیا. میرے بادشاہ میرے حسن و حسین وہ سلطان ہیں جن کے لباس جنت سے آئے ہیں. نہیں سمجھ رہے بھائی, ضرورت پڑی دھوبی بھی جنت کا, درزی بھی جنت کا, رنگریز بھی جنت کا, حتیٰ کہ جھولا جھلانے والا خادم بھی جنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا ارباب سیرت, کتنا نیک بخت ہے وہ مرنے والا واہ کہ جب اس کی روح نے یہاں سے پرواز کی اور جنت کے ایئرپورٹ پر حسن اور حسین نے اسے اہلاً و سہلاً کہہ کر اپنا مہمان بنا لیا.